بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت بی بی سکینہ کو اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ہی زیادہ پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے آپ رضی اللہ عنہ شہادت پیش کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ سیدنا زینب اور سیدنا کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین رضی اللہ عنہ سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک آواز غائب سے آتی ہے کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ حکم خداوندی ہوا تو حضرت امام رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ یزیدی فوج نے جب دیکھا کہ تلوار نیام میں چلی گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حضرت امام رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ نما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام حضرت حسین ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور حضرت امام حسین کے زمین پر پڑے جسم پر تیر مار کر کہا کہ یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگتی ہیں۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب پہ ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب پہ ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر گھوڑے دُڑا دیے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، ہمیں بتائیں کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے؟ یہ سن کر زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی کر دی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ شمر زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدنا زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدنا زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلے گئی ہیں۔ پھر سیدنا زینب بی بی سکینہ کو تلاش کرتے کرتے میدان کربلا میں چلی گئی۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم قید ہوئے ہیں ہم سے کسی نے بھی ایسا اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ یہاں کچھ روایت میں آتا ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام لینے کے لیے یزید کے دربار پر جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیاں کھول دو۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے اپنے بابا کو پکارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا جان سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رونے لگی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان کہ یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ حضرت سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا، سب رونے لگے۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئیں۔ حضرت سکینہ اتنا روئی، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما